الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ مذکرہ فی العقیدہ کے مکمل کرنے کے بعد آج اللہ کے شکر اور احسان کہ ہم لوگ کتاب التوحید کے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آج چند بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ کتاب التوحید عام طور پر دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدے کی پہلی کتاب ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ عقیدے کی پہلی کتاب کتاب التوحید نہیں ہے۔ متقدمین میں علماء نے عقیدے پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید نام سے پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے۔ صحیح بخاری کا آخری چیپٹر جو ہے وہ کتاب التوحید ہے، جس میں آخری باب میزان سے متعلق ہے، اعمال کے ناپے جانے سے متعلق ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے پر کتاب لکھی۔ اسی طرح سے دیگر بہت سے علماء نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کی کتاب لکھی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر عقیدۃ الواسطیہ ہے، اسی طرح سے رسالہ تدمریہ ہے۔ اسماء و صفات کے باب میں یہ کتاب بڑی اہم مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے عقیدے کے باب میں بہت سے علماء نے بہت ساری الگ الگ زبانوں میں بھی کتابیں لکھی ہیں۔ مادہ عقیدہ یا فن عقیدے کی اتنی ہی خدمت ہوئی ہے جتنی قرآن، حدیث، تفسیر، ان تمام چیزوں کی خدمت ہوئی ہے۔ کتاب التوحید ایک لیٹسٹ یا ایک نئے طرح کی کتاب کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جب عرب ممالک میں، بلکہ مملکت عربیہ میں جس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا تھا، مزار کا پختہ کرنا، مزار کی پرستش کرنا اور دیگر اس قسم کی قباحتیں عام ہو گئی تھیں، اور ایک اعتبار سے دین اسلام فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ کی طرح، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریباً، اسلام اجنبی ہو کر کے اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور دوبارہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ ظاہر ہوا تھا، مانے اجنبی۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو ان اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، الَّذِينَ أَصْلَحُوا الدِّينَ إِذَا أَفْسَدُوا، جو لوگوں کی اصلاح کریں گے جب لوگ بگڑ جائیں گے۔ تو عرب 11ویں صدی ہجری کے 9ویں 10ویں صدی ہجری میں اگر دیکھیں گے تو کچھ اس طرح کا ماحول ہوا کہ اسلام پورا اجنبی ہو گیا تھا۔ وہاں توحید لوگ اس سے ناواقف ہو گئے تھے، انجان ہو گئے تھے۔ پختہ مزاروں کی پرستش، یہ ساری چیزیں ترکیوں کے حکومت میں بڑا عام ہوا تھا، اور اس طرح سے عرب ملک کئی حصوں میں بٹا بھی ہوا تھا، الگ الگ جگہ الگ الگ بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ایسے میں 1120 یا 1112 ہجری میں قبیلہ عیینہ میں، جو کہ ریاض کے علاقے میں پڑتا ہے، جس کو نجد بھی کہا جاتا ہے، محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد عبد الوہاب بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر سے پہلے قرآن حفظ کر لی۔ قرآن حفظ کر لینے کے بعد انہوں نے ابتدائی کتابیں اپنے والد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ پھر مکہ گئے، وہاں کے علماء سے حدیث اور فقہ کی تعلیم لی۔
اس کے بعد مدینہ گئے۔ مدینہ میں اس زمانے میں کئی بڑے علماء تھے جن سے انہوں نے علم حاصل کی، خصوصاً ایک ہندوستانی عالم تھے محمد حیات السندھی۔ محمد حیات السندھی یہ اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان سے لوگوں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا۔ بغداد گئے اور کئی بار گئے بغداد، بصرہ، کوفہ، وہاں جا کر لوگوں کے علماء کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا، علم حاصل کی، دین سیکھا۔ اور اسی دوران جب ان کی عمر کوئی 11-12 سال کی رہی ہوگی، بصرہ میں رہتے ہوئے انہوں نے کتاب التوحید لکھا۔ کس عمر میں؟ 11-12 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب التوحید لکھ لیا۔ کتاب التوحید لکھنے کے بعد اب تعجب ہوگا کہ اتنے کم عمر میں کیسے لکھے، تو اس کی ایک وجہ بتا دیں کہ ہندوستان اور دیگر ممالک میں علماء کو دین سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ان کو عربی سیکھنی پڑتی ہے پہلے، پھر کتابیں پڑھنی پڑتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان کی زبان ہی عربی ہو اور وہ بچپن سے علم کے ماحول میں پلا بڑھا ہو، تو 11-12 سال 15 سال میں کسی کے اندر اچھی صلاحیت کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چنانچہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب التوحید لکھی اور ان کے والد نے ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے لگا دیا، اور 12 سال کی عمر میں ان کی شادی بھی ہوئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ان کی شادی بھی ہو گئی تھی محمد بن ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہے نا دکھ کی بات جوانوں کے لیے، یہاں 32 ہو جا رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، وہاں 12 سال میں شادی ہو گئی تھی، ہے نا۔ پھر یہ جس علاقے کے رہنے والے تھے، وہاں جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے تو بادشاہ نے پہلے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے، پھر جب لوگوں نے چاروں طرف سے دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ یہ کسی تم سپورٹ کر رہے ہو، یہ تو ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، ہمارے باباؤں کو، پیروں کو، فقیروں کو برا بھلا کہتا ہے، مزاروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے ہم تو آپ سے وعدہ کیے تھے کہ آپ کی ہم دیکھ بھال کریں گے، آپ کو پروٹیکشن دیں گے، حفاظت کریں گے، ہم سے ہو نہیں پائے گا، تو ایسا کیجیے آپ گاؤں یہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیے۔ اور ایک آدمی کو ان کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ جب یہ علاقے کی باہر چلا جائے تو اس کو قتل کر دینا، اس لیے کہ میں نے تو حفاظت کی ذمہ داری علاقے کے اندر لی ہے، اب باہر چلے گا تو پھر میرے سر پہ تو کوئی ذمہ داری آئے گی نہیں، پکا یہودی انداز ہے نا۔ یہ راستے میں ان کو چھوڑنے جا رہے تھے، ان کو راستے میں بھنک لگ گئی کہ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، تو بیچارے جان وان بچا کر کے ایک دوسری جگہ پہنچے۔ وہاں جا کر کے انہوں نے کچھ دن دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور وہاں کے حاکم سے ان کی ملاقات ہوئی جن کا نام تھا محمد ابن سعود۔ محمد ابن سعود، انہی کے والد کا نام سعود سے سعودیہ بنا، المملکۃ العربیہ السعودیہ، ان کے والد کنگ سعود کے نام سے ان کا نام سعودیہ بنا۔ آج بھی جماعت اسلامی کے نظر میں سب سے بڑا کھلنائک اگر کوئی ہے تو محمد بن سعود ہے، اس لیے کہ جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سعود سے ملاقات کی، ان کو اپنے دعوت کے بارے میں بتایا کہ میرے یہ تعلیمات ہیں، میں یہ باتیں دنیا کو بتا رہا ہوں، میں کسی خاص امام کی طرف دعوت نہیں دیتا ہوں، نہ میں امام ابن القیم، نہ امام کیا کہتے ابن القیم الجوزی، نہ امام ابن تیمیہ، نہ کسی دوسرے امام کی طرف، میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ تو ان کو یہ بات بڑی پسند آئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آج سے ہمارا اور آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ نے آپ کو بڑی سمجھ دی ہے، دین کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ آپ کے ہاتھ میں، اور پولیٹیکل جتنے بھی ایشوز ہوں گے وہ سب ہمارے ہاتھ میں۔ آج سے ہمارے اور آپ کے بیچ میں معاہدہ ہوا۔ اور پھر محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت و تبلیغ کا نتیجہ رہا کہ پہلے وہ علاقہ سب سے پہلے توحید کے دائرے میں آیا،
وہاں کے شرک بدعات کو ختم کیے گئے۔ پھر مزید توحید کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اور ان کے آنے والی نسلوں نے بڑے کم وقت میں ریاض جدہ سے نکل کر کے مکہ مدینہ یہ ساری جگہوں پر حکومت قائم کی، اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے سب بادشاہ اور جاگیردار قسم کے لوگ تھے جو ترکی حکومت کے انڈر میں تھے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا نا پہلے، جاگیردار ہے کہاں کا، یہ فلاں جگہ کا نواب ہے، فلاں جگہ کا جاگیردار ہے، ان سب کا مالک کون ہے؟ مغل سلطنت۔ ویسے جاگیردارانہ سسٹم تھا، ان سب کو مار مار کے بھگا کر کے ان سب کو ہٹا کر کے انہوں نے ایک حکومت قائم کی، اور اس حکومت کا نام رکھا المملکۃ العربیہ السعودیہ۔ اسی سے لوگوں کو تکلیف ہے کہ ارے عثمانیہ خلافت چل رہی تھی، کیوں اس کو بھگایا گیا اور زبردستی انہوں نے سعودی حکومت قائم کر لی؟ وہ کون سی حکومت چل رہی تھی؟ شرک والی، بدعات والی، قبر پرستی والی، مزار پرستی والی، یہی حکومت چل رہی تھی۔ چنانچہ پورے سعودی حکومت کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا، انہوں نے، ان کے اولاد نے، اور اس کے بعد سے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے، پھر ان کے بعد ان کے پوتے، غالباً ان کا نام حسن ہے، ان لوگوں نے سعودی میں بڑی خدمت کی عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کے لیے۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً وہی کام کیا جو کسی زمانے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے ان سے کام لیا تھا۔ شرک، بدعات، خرافات، توہمات، رسومات، ان تمام چیزوں کو توڑ کر کے لوگوں کے اندر عقیدہ توحید کا جذبہ پیدا کیا گیا، اور لوگ عقیدہ توحید میں پختہ ہوئے اور عقیدہ توحید کو قبول کیے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بچوں اور ان کو پوتوں کے بعد سعودی عرب میں ایک وقت آیا کہ ان کے نسل میں کوئی ویسا خاطر خواہ عالم نہیں تھا کہ کسی کو وہ عہدہ دیا جائے۔ ان کو مفتی مملکہ کہا جاتا تھا، مفتی اعظم کہا جاتا تھا۔ وہ ایک ریلیجیس پرسنالٹی اور سب سے بڑی مانی جاتی تھی۔ چنانچہ ملک فہد کے زمانے میں، کنگ فہد کے زمانے میں یہ رول توڑ دیا گیا، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان اور نسل سے تو نہیں تھے، لیکن علم اتنا تھا کہ ان کو مفتی مملکہ ملک فہد نے بنا دیا اور یہ رول توڑ دیا گیا۔ پھر بعد میں انہی کے نسل سے ابھی کے جو سعودی کے مفتی عام ہیں، ان کا بھی نام عبدالعزیز ہے، اور یہ بھی نابینا ہیں، ان کو ان کا نائب بنایا گیا، اور ابھی تک وہ ابھی سعودی کے یہ ہیں۔ وزارت الشؤون الاسلامیہ والدعوہ والاوقاف جو وہاں کا ایک شعبہ ہے، اس کے وزارت بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو دعوتی امور، دینی امور کی نگہبانی کرتی ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت کا نتیجہ ایسا رہا کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک تک توحید کی باتوں کو پہنچایا۔ انہوں نے اصول الثلاثہ لکھی، بڑی مختصر کتاب۔ پھر حکومت نے اس کتاب کو عام کرنے کے لیے اور توحید کو عام کرنے کے لیے اس کتاب کو زبانی یاد کرنے کا کمپٹیشن رکھا۔ آج عربوں میں دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں ان کو پوری اصول الثلاثہ زبانی یاد ہے، کسی کو عقیدۃ الطحاویہ زبانی یاد ہے، کسی کو اربعین یاد ہے، کسی کو کوئی اور کتاب زبانی یاد ہے عقیدے کی۔ تو عقیدے پر اتنا فوکس کیا گیا، اتنا زیادہ فوکس کیا گیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عقیدے کے پیچھے لگ گئے۔ سارا بجٹ ان کا عقیدہ، تعلیم، اسی چیز میں خرچ ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ انہیں اپنی سرکشا کے لیے آرمی تک، ہر ملک کا ایک آرمی ہوتا ہے، آرمی تک بنانے کا نہیں سوچا تھا، اب خیر بنا رہی ہے۔ لیکن ایک زمانے تک لوگ علم کی نشر و اشاعت میں اپنا سارا پیسہ خرچ کرنے میں مصروف رہے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اہل حدیث جو بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی اہل حدیث ہو اور وہ یہ کہے کہ میرے اہل حدیث ہونے میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہے، تو کذاب ہے۔
ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی تعلیمات کا اثر سب پر ہے۔ دنیا بھر کے علماء ان کی تعلیمات سے متاثر، ان کی کتابوں کو پڑھے، دنیا والوں کو عقیدے کی باتیں بتائی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب حدیث کا ذکر آتا ہے تو صحیح بخاری کا نام سب سے پہلے آتا ہے، ویسے ہی جب عقیدے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے کتاب التوحید کا ذکر آتا ہے جو محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اسی لیے کسی نے اردو شاعر نے کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اسے نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھا ہے۔ اور محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی میں ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے کی ابتدا تھی، اور اس دور میں ہندوستان میں شیخ الاسلام شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، جب انہوں نے بھی ہندوستان میں عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کا کام شروع کیا۔ اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمان دو حصوں میں بٹے تھے۔ ایک وہ مسلمان جو خانقاہی مسلمان تھے، جنہیں آج ہم دیوبندی کہتے ہیں، یہ خانقاہی نظام کے عادی تھے، بزرگ کے پاس جانا، بیٹھے رہنا، بیعت لینا، وہ بزرگ کھانا نہیں کھاتا ہے اس لیے نیک ہو گیا، کپڑے نہیں پہنتا اس لیے متقی ہو گیا، بال میں کنگھی نہیں کرتا اس لیے دیندار ہو گیا، ہے نا، دنیا چھوڑ دیا ہے، یوگی ہو گیا ہے، تپسوی ہو گیا ہے، تیاگی ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اور دوسری طرف انگریزوں کے مدد سے ایک اور جماعت کی سگبگاہٹ ہو رہی تھی، اور وہ بریلوی جماعت کی تھی۔ چنانچہ خیر بریلوی سے پہلے ہی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ عادتیں موجود تھی لوگوں کے درمیان۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کتاب کا نام لکھا ہے تقویۃ الایمان۔ میں یہ سمجھتا ہوں بہت سے علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ عقیدے کے باب میں یہ دو کتابیں بہت اہم ہیں۔ عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے کتاب التوحید، اور شرک کو سمجھنے کے لیے تقویۃ الایمان بہت ضروری ہے۔ تقویۃ الایمان کے بارے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اس کتاب کو نہیں پڑھتا اس کی ایمان مضبوط نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ شرک کیسے کیسے ہوتا ہے اور کیسے کیسے لوگوں کی زندگی میں شرک داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب التوحید کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی دنیا کی سبھی زندہ زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ زندہ زبان اس زبان کو کہتے ہیں جس کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ جس زبان کو لکھا پڑھا نہیں جاتا اس کو زندہ زبان نہیں کہتے ہیں۔ بہت ساری زبانیں ہیں جو لکھی پڑھی نہیں جاتی، بھوجپوری لکھی پڑھی نہیں جاتی ہے نا، ویسے ہی اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں جو لکھی اور پڑھی نہیں جاتی ہیں۔ تو جو زبان لکھی پڑھی جاتی ہے دنیا کی سبھی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، مفت تقسیم ہوا، اور آج بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کو کتاب دی جاتی ہے، پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا تو ان کے کتاب کا منہج کیا ہے، کتاب کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے بیسک کچھ چیزیں ہیں جس کو جاننا ضروری ہوتا ہے، جیسے اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے، ٹاپک کیا ہے۔ تو کتاب التوحید کا سبجیکٹ ہے توحید الالوہیہ، یعنی اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کیسے کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اس میں کون کون سی چیزیں خرابی پیدا کرتی ہے ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں گے اس میں توحید الاسماء والصفات اور توحید ربوبیت پر بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا، یہ توحید الوہیت کی کتاب ہے۔ کتاب التوحید کا سبجیکٹ کیا ہے کہیں بھی پوچھیں گے تو آپ بولیں گے کیا ہے، توحید ہے، تو بولیں گے بیوقوف تو نے پڑھا ہی نہیں، اس کا مطلب کتاب التوحید کا سبجیکٹ ہے، اس کا ٹاپک ہے توحید الالوہیہ، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت۔ اچھا پوری توحید کا ذکر کیوں نہیں کیا، صرف توحید الالوہیہ کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ مکہ کے پس منظر میں اس کتاب کو لکھے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، عرب کے ملک، وہاں پہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو توحید ربوبیت کو نہ مانتا ہو، سب توحید ربوبیت کو مانتے تھے، توحید الوہیت میں خرابی تھی، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، توحید الوہیت کے عنوان پر اس کتاب کو لکھا جس کا نام کیا ہے، کتاب التوحید، یعنی توحید الالوہیہ کا انہوں نے اس پہ ذکر کیا ہے۔ لکھنے والے کا بیک گراؤنڈ میں نے بھی بیان کیا،
اچھا جس زمانے میں لکھا گیا اس کا بھی بیک گراؤنڈ بتا دیا گیا۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اثرات یہ بھی بیان کیا گیا، پوری دنیا میں کیا کیا اس کے اثرات ہوئے۔ جب محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کن لوگوں سے متاثر تھے؟ یہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم الجوزی رحمہم اللہ سے بہت زیادہ متاثر تھے، جو 8ویں صدی ہجری کے اور 7ویں صدی ہجری کے دو بڑے جید علماء اور ائمہ گزرے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی وسعت دی اور انہوں نے بہت زیادہ دین کی خدمت کی۔ اسی طرح سے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے کون لوگ متاثر ہوئے؟ شیخ ابن باز، شیخ عثیمین، شیخ صالح الفوزان، اسی طرح سے شیخ عبداللہ ابن جبرین، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں آج عرب میں جتنے بھی علماء ہیں سب، اور عرب کے باہر جتنے بھی اہل حدیث علماء ہیں سب، کتنے کتنے کو گنائیں کس کو چھوڑیں، سب ان سے متاثر ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں عرب میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے جو متاثرین ہیں اس میں شیخ ابن باز، شیخ عثیمین، شیخ صالح فوزان، ابھی کے شیخ سلیمان الرحیلی، یہ لوگ سب ان سے متاثر ہیں۔ یہ لوگ باقاعدہ ان کی کتابوں کی تشریحات، ان کی کتابوں کی شرحیں لکھے اور بیان کیے ہیں۔ کتاب التوحید کی ایک بہترین شرح ان کے پوتے نے لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے فتح المجید۔ کیا نام اس کا؟ مجید۔ کتاب التوحید کا پورا نام ہے کتاب التوحید۔ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ فی ما حق اللہ علی العبید۔ کتاب التوحید وہ جو اللہ کا بندوں پر حق ہے اس کے بیان میں کتاب ہے۔ فی بیان حق اللہ علی العبید، اللہ رب العالمین کا بندوں پر کیا حق ہے، ان حقوق کو بیان کرنے کے لیے اس کتاب کو لکھا گیا ہے کتاب التوحید۔ اسی طرح سے کتاب التوحید کا جو طریقہ ہے تو اس میں دیکھیں گے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کیا اس کتاب میں، صرف ایک باب قائم کیا، چیپٹر، اور اس کے فوراً بعد قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو نقل کر دیا۔ بس کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التوحید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ کتاب کا طریقہ ہوا۔ نہ اس میں کوئی مقدمہ ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ کی کوئی باتیں ہیں، نہ اس کی کوئی تمہید، نہ اس پر کوئی تفصیلی گفتگو، کچھ نہیں۔ ایسی کتاب جو خالص قرآن مجید اور حدیث رسول کو بیان کرے بعض صحابہ اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں۔ اسی لیے کہیں کہیں کچھ صحابہ اکرام کے اقوال اور کچھ ائمہ کے اقوال اکا دکا آپ کو نظر آئے گا، ورنہ کتاب کا طریقہ کیا ہے؟ باب لکھتے ہیں، کیا باب قائم کرتے ہیں؟ باب قائم کرتے ہیں باب من حقق التوحید دخل الجنہ، جو توحید کو اپنائے گا جنت میں جائے گا۔ حدیث لکھتے ہیں عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاذ قلت لبیک وسعدیک قال یا معاذ قلت لبیک وسعدیک قال یا معاذ قلت لبیک وسعدیک قال اتدری ما حق اللہ علی العباد قلت اللہ ورسولہ اعلم قال حق اللہ علی العباد اللہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اتدری ما حق العباد علی اللہ قال اللہ ورسولہ اعلم، کہتے ہیں حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہ ان لم یشرک بہ شیئا۔ یہ طریقہ ہے کتاب لکھنے کا۔ کتاب ایک چیپٹر لکھا گیا، ہیڈنگ دی گئی، اور ہیڈنگ کے نیچے قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کو نقل کر دیا۔ ایک دم سمپل، نہایت ہی آسان اور نہایت ہی بہتر۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی کی طرفداری کی، کسی امام کی طرف بلایا، کسی امام نے فرمایا، ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے ولیوں نے سنا، ہمارے کرامت والے بابا نے کر کے دکھایا، ان ساری باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صرف ایک چیپٹر ہے، ایک ہیڈنگ ہے، اور اس کے فوراً بعد وہ آیتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مومن کی زندگی میں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنیادی طور پر جس چیز پر اس کو ڈپینڈ ہونا چاہیے وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ قرآن مجید اور حدیث رسول۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہیڈنگ بناتے ہیں، ہر ہیڈنگ کے فوراً بعد قرآن کی آیتوں کو نقل کرتے ہیں، فوراً بعد حدیثوں کو نقل کرتے ہیں۔ یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا؟ کہیں اس کا ذکر تو نہیں کیا کہ میں نے ایسا طریقہ کیوں اپنایا،
لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے ان کے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں اور محدثین کے زمانے میں کتابوں کے لکھنے کا جو طریقہ تھا اس کا طریقہ یہی تھا، ایک ہیڈنگ ہو، اس کے نیچے قرآن اور حدیث ہو، قرآن کی آیتیں ہوں، حدیث رسول کا ذکر ہو، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، بس۔ لیکن بعد میں آنے والے ادوار میں لوگوں نے فقہی مسائل کو، مسلکی تعصب کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ پورے چیپٹر میں اکا دکا حدیث نظر آتا ہے، بقیہ خاری ہمارے بزرگوں نے تو ہم فلاں امام نے کہا تو فلاں امام نے کہا تو فلاں امام نے کہا، فلاں صوفی نے کہا تو فلاں کیا کہتے ہیں کوفی نے کہا تو فلاں نے کہا، ہے نا؟ کتنوں کی کتابیں، امام غزالی نے کہا، امام رازی نے کہا، امام زمخشری نے کہا، تو امام علامہ رومی نے کہا۔ اللہ کے نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کہا وہ بتا، لیکن طریقہ بدل گیا۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کو دوبارہ زندہ کیا کتاب لکھنے کا کہ بھائی فلاں فلاں نے کیا کہا، اسی کے چکر میں تو خانہ کعبہ میں 4 مصلی آ گئے، اسی چکر میں تو شرک آ گیا، اسی کے چکر میں تو بدعات آ گئے۔ ضرورت ہے کہ فلاں فلاں کو چھوڑ کر کے دوبارہ کدھر لوٹا جائے، اللہ تعالیٰ کی جانب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جانب۔ اسی لیے انہوں نے کتاب التوحید لکھنے کا جو طریقہ اپنایا وہ یہی۔ لاسٹ میں انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو لکھنے کے بعد لاسٹ میں انہوں نے پوائنٹ سے لکھا کہ ان آیتوں سے، ان حدیثوں سے کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ آدمی بولے پڑھ تو لیا بھائی لیکن کچھ تو سمجھاؤ، تو انہوں نے پوائنٹ کر کے 1 2 3 4 5 کر کے اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، ہادی عشر، ثانی عشر، ثالث عشر، اس طرح کر کے انہوں نے مسائل کے استنباط نیچے لکھا، یہ کہہ کر فیہ مسائل، یہاں جو آیتیں پڑھی گئیں اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، پہلے قرآن، پہلے حدیث، پھر ہم نے قرآن حدیث سے جو سمجھا وہ بیان کیا۔ ایسا نہیں کہ پہلے اپنا مطلب بتا دیا، مطلب بتانے کے بعد اپنے مطلب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آدھا ادھورا توڑ مروڑ کر کے ایک آدھ آیت یا ایک آدھ حدیث یا کچھ ایسی ادھر ادھر کی باتیں نقل کر کے کہا لے یہ جی ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ دین ہے، ہم اس طریقے پر چلتے ہیں۔ لہٰذا محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نئے سرے سے اسلاف کے طریقے کو، صحابہ اور محدثین کے طریقے کو زندہ کرتے ہوئے کتاب التوحید کو اس انداز سے لکھا کہ جس میں بنیاد کیا رہی، قرآن اور حدیث۔ کہیں پورے کتاب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ چیپٹر میں ہیڈنگ میں کچھ ہو اور اس ہیڈنگ کے حساب سے انہوں نے آیتیں نقل کی ہوں، پھر آیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ اقوال نقل کر کے تعویل کیا ہو کہ ایسا نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے، جس کا نہیں یہ مطلب ہوتا ہے، پھر نہیں تو کیا نا، اگرچہ کے مسالہ مگرچہ کا کیا کہتے ہیں کی سبزی، تقلید کے ہانڈی میں چڑھا کے پکا دیا، اس کو دے کھاؤ، ہے نا۔ تو اس طرح انہوں نے پوری کتاب میں کہیں نہیں کیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ حنبلی مسلک سے ہیں تو حنبلیت کو پھیلا رہے ہیں، یا شافعی مسلک سے ہیں تو شافعیت کو پھیلا رہے ہیں، یا مالکی مسلک سے ہیں تو مالکیت کو پھیلا رہے ہیں، یا حنفی مسلک سے ہیں تو حنفی مسلک کو پھیلا رہے ہیں۔ پورے انصاف اور پورے یقین کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کتاب کو بنا کسی تعصب کے، بنا کسی کیا کہتے ہیں پکشپات کیے ہوئے، کسی ایک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ پورا کا پورا قرآن اور حدیث پر منحصر ہو کر کے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ نہایت ہی اہم اور نہایت ہی بنیادی کتاب توحید کے باب میں ہے، جسے ہندوستان کے سبھی اہل حدیث مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، تاکہ 11th-12th میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگ عقیدے کو سمجھیں، عقیدے کو سیکھیں۔ انشاءاللہ اگلے دروس سے ہم اس کتاب پر ایک ایک کر کے جو بھی جس طرح ہو پائے گا، ایک دن میں ضروری نہیں ہے کہ ایک چیپٹر مکمل ہو، کبھی 2 دن بھی لگ سکتا ہے، کبھی 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے، اس حساب سے اس کر ہم درس شروع کریں گے۔ اس سے پہلے توفسیہ میں اور طاعتی باغ میں کتاب 1.5 سال سے 2 سال چلا ہے، یہاں پتہ نہیں کتنے دن چلے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔